ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے جناب سید احسن زیدی صاحب فرام ہیوسٹن. آلسو ٹوڈے جوائننگ اس شکیل اختر نصیری صاحب, وہ بھی ہیوسٹن سے بلانگ کرتے ہیں. میں دونوں مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عاصم آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ احسن بھائی آپ کا, اور شکیل بھائی آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج ہم 3 ایشوز پہ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے, اور ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہے, مگر کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ, ان باتوں کے ساتھ, اور جو چیزیں ایونٹس ہو رہے ہیں پاکستان میں, ان کے ساتھ کچھ حد تک انصاف کر سکیں اور آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کر سکیں. ایک ہم تھوڑا سا بات کریں گے جو الیکشن ضمنی انتخاب لاہور میں ہونے جا رہا ہے حلقہ 133 میں, اس کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. کافی ساری چیزیں وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ سم انفارمیشن فرام احسن زیدی صاحب فرام افغانستان کے حوالے سے, کہ افغانستان کے ساتھ جب نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد کیا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور پاکستان میں اور شیعوں پہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اور تھوڑا سا اس کے بعد ایک جو چیز پوری دنیا میں کووڈ کے حوالے سے جو نیو ویریئنٹ جو سامنے آ رہا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا الیکشن, ضمنی انتخاب جو ہے لاہور میں, اس کے حوالے سے میں چاہوں گا ہمارے جو پاکستان کے ہمارے جو رپورٹر ہیں اسد علی, ان سے تھوڑا سا ہم جانیں گے پہلے کہ وہ ہمیں تھوڑی سی بتائیں وہاں کے کیا وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس الیکشن کے حوالے سے, اور کیا نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو کنٹرول روم اگر آپ ہمیں کنیکٹ کر پائیں اسد علی صاحب سے لاہور میں تو بہت شکریہ. جی اسد, کنٹرول روم آواز نہیں آ رہی, ویڈیو کی آواز ان کی چیک کریں پلیز. Control room, we cannot hear Asad Ali. I think audio is turned off. اچھا, آئی تھنک آڈیو میں کچھ ان کے پرابلم ہے وہاں سے اور یا ہمارے کنٹرول روم سے, تو ہم اس پہ واپس آئیں گے. مگر لیٹس ٹاک اباؤٹ دا افغانستان ایشو. احسن صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پوری صورتحال کو. السلام علیکم عاصم اور شکیل. عاصم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اپنے حالات کو شیئر کرنے کا موقع دیا. جہاں تک رہی بات افغانستان کی صورتحال, تو میرا خیال میں کہ افغانستان میں جو نئی قیادت آئی ہے ابھی, یہ ایک پڑھی لکھی قیادت ہے بنسبت اس کے جو پہلے یہاں موجود تھے. اس قیادت کو یہ بات اب پتہ چل گئی ہے کہ ہم کو اگر دنیا میں رہنا ہے, اپنے ملک کو ترقی دینی ہے, تو ہمیں دنیا سے مل کر چلنا ہوگا, جو کہ پہلے کی قیادت میں یہ بات نہیں تھی. اور اسی لیے اس قیادت نے کوشش کی ہے کہ ہر وہ کام اور وہ شروع کیا جائے جس سے یہ ان کو ترقی, ان کے ملک کو ترقی ملے, اس میں مدد حاصل ہو. اس کے لیے اور اس کے اسپیشلی پاکستان پہ بہت اہم اثرات مرتب ہوں گے. اس قیادت نے ایز اے شیعت میں, اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں, کہ اس قیادت نے بڑے اچھے ہنگامی اقدامات کیے وہاں پر. اس قیادت کے آتے ہی ظاہر ہے دوسرے جو عناصر ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کمزور کیا جائے, افغانستان کو کمزور کیا جائے. اور انہوں نے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں کچھ بم بلاسٹ وغیرہ بھی ہوئے, لیکن انہوں نے بڑے ہی جمع مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور انہوں نے اس کو ٹیک کیئر کیا, وہاں کے امام بارگاہوں میں بھی گئے, وہاں یہ بیٹھے بھی, اور انہوں نے وہاں کی قوم کو یقین دلایا کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ہم مل کر اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے.
اب اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں افغانستان کو تو اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ جتنا افغانستان ترقی کرے گا اتنے وہاں کی جو ہجرت پاکستان کی طرف ہونی ہے وہ نہیں ہوگی. اور ایون تو جو اگر ان کا ملک ترقی کر رہا ہے، جو پاکستان کے بارڈر پہ لوگ افغانی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں اور اس خوشحال افغانستان میں اپنا کردار ادا کریں. ہم بھی پاکستان سے جب نکلتے ہیں، اگر پاکستان کے حالات اچھے ہوں تو ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اپنے ملک سے جڑے جا کے. ہم بھی یہاں بیٹھ کر فکر میں رہتے ہیں اپنے پیاروں کی جو پاکستان میں موجود ہیں. بالکل اسی طریقے سے وہ لوگ بھی واپس جائیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تمام جو یورپی یونین ہیں یا امریکہ ہیں یا جو ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی اس میں مدد کریں، ان کی ترقی کے اندر، اور کوشش کریں کہ افغانستان پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو تاکہ وہ لوگ بھی خوشحال زندگی گزاریں اور پاکستان میں بھی ایک امن قائم ہوگا. ہاں یہ ہے کہ کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ مضبوط ہو اور پاکستان میں امن قائم ہو، لیکن انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے دوبارہ سے اور پاکستان میں پھر سے ایک خوشحال ترقی ہو، اور جتنے بھی یہ جو ہنگامے ہیں اور یہ جو بم بلاسٹ وغیرہ کی جو صورتحال رہی ہے ماضی کے اندر، وہ دوبارہ سے نہ آئے. شکیل بھائی, do you like to add something into this? Or how do you look at it, this? دیکھیں بالکل صحیح انہوں نے فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ 2 بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں کافی لوگ شہید ہوئے ہیں، جی تو اس کا کچھ رزلٹ سامنے آیا کہ نہیں آیا. مطلب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا، کسی کو سزا دی، انہوں نے کوئی ایسی چیز اب تک مجھے نہیں پتا کہ میڈیا پہ آئی ہے کہ نہیں آئی، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں نے اب تک نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہو کسی کے بھی اگینسٹ اب تک. مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بہت جلدی ہو جائے گا ان کے بارے میں کوئی رائے دینا، ان کو ٹائم دینا چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ یا وہ نہیں ہیں. یہ بہت ارلی ہو جائے گا یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ یہ وہ پرانے طالبان نہیں ہیں. اس میں ٹیسٹ تھا کہ وہ پکڑتے ان لوگوں کو یا کوئی لنک بتاتے کہ ہمیں جی یہ لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے یہ دھماکے کیے ہیں. اس کے بعد سے بالکل خاموشی ہے اور کچھ نہیں پتا چل رہا کہ کس نے وہ دھماکے کیے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے ابھی اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے. بے شک احسن صحیح کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ان کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک. ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں کے 3 بارڈر جو ہیں وہ بڑے کروشل بارڈرز کہلاتے ہیں، کہ ایران کا ہے، افغانستان اور انڈیا کا. جی تو ہماری کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں. صحیح. انڈیا کے ساتھ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. افغانستان کے ساتھ اب اگر حکومت آئی ہے، انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ جی ہمارے وہاں سے ہماری زمین آپ کے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جی لیکن ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں کے اپنے لوگ بھی پریشان ہیں، لوگوں نے ملک چھوڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو ویڈیوز آئی ہیں کس طرح سے لوگ کوشش کر رہے تھے وہاں سے نکلنے کی. جی بہرحال اللہ سے دعا ہے اور ہماری دنیا کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے حالات بہتر ہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں کہ وہ اپنا ملک کو چلا سکیں. ٹھیک. جی میں کنٹرول روم کی طرف جاؤں گا کہ اگر وی کین کنیکٹ ٹو اسد علی ناؤ ود آڈیو پلیز. لیٹس ہیئر فرام اسد علی. 33 نیشنل اسمبلی 133 کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ سیٹ تھی. مرحوم پرویز ملک صاحب جو تھے 2013-18 کے الیکشن میں وہ یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، اور ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ یہ سیٹ خالی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر 5 دسمبر 2021 کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. صحیح. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن سے بالکل باہر ہے، اور وہ اس طرح سے باہر ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے چیمہ صاحب، جمشید چیمہ صاحب، وہ اور ان کے جو سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ان کا جو ہوتا ہے نمائندے کے طور پر ان کی جو بیگم صاحبہ تھی مسرت چیمہ صاحبہ، ان دونوں کے جو کاغذات تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ 2 افراد جو حلقے کے ہوں ان کی طرف سے جو ہے وہ
وہ ایک ضمانت کی قسم کا دی جاتی ہے. تو لیکن ان کے جو ضامن تھے دونوں، وہ دونوں ہی جو ہے وہ حلقہ NA 133 سے باہر کے تھے، جس بنا کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جمشید چیمہ صاحب اور ان کی وائف کے کاغذات جو ہے نامزدگی اس کو مسترد کیا. اس کے بعد یہاں پر جو دو بڑی پارٹیاں ہیں، ایک تو جن کی یہ سیٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر رہ جاتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے وہ رینجرز کی یہاں پر تعیناتی کے جو ہے وہ آرڈرز جاری کر دیے ہوئے ہیں کہ اس الیکشن کے دوران سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو رینجرز ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں گے. اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں وہ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے. اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی تو مین لیڈرشپ اس وقت حلقے کے اندر موجود ہے، جس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری جیسی شخصیات بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب ان کی بھرپور کمپین کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ گزشتہ روز جو ہے وہ ایک بڑا المیہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ رکھوا کر ان سے حلف لیے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ فلاں پارٹی کو، یا چونکہ تمام میڈیا چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، تو میں نام بھی ان کا لوں گا کہ مبینہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں وہ لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں، خواتین کو رشوت دے رہے ہیں، مرد و زن کو رشوت دے رہے ہیں، اور 2,000 روپے ان کو دے رہے ہیں، اور قرآن پاک کے اوپر ان کے حلف لے رہے ہیں کہ آپ نے شیر کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو یہ صورتحال ہے مجموعی طور پر اس وقت یہاں پر الیکشن کی. اور ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہیں، الیکشن آفیسز کھل رہے ہیں ہر طرف. اور اس حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی زمانے میں یہ پیپلز پارٹی کی ہی سیٹ ہوا کرتی تھی شہید بھٹو کے دور میں، اور کہا جاتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. لیکن اس کے بعد جب سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹیک اوور کیا ہے اس حلقے کے اوپر، اس کے بعد سے یہ حلقہ جو ہے وہ، اور غالباً عاصم صاحب آپ کا بھی حلقہ یہی ہے، تو اس حلقے کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ کی ہی برتری آتی جا رہی ہے. تو یہ اپڈیٹ ہیں اب تک کی. اور 5 دسمبر کو جو الیکشن ہونا ہے اس کے اندر تمام پارٹی جو ہیں وہ اپنا اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہیں. جی اچھا اسد علی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ مذہبی جماعتوں کا کیا رول ہے اس حلقے کے اندر؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہی دیں پلیز. حوالے سے جو اس حلقے کی اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم نظر آ رہی ہے اس وقت، چونکہ انہوں نے جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حلقے میں پاکستان عوامی تحریک کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، وہ بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹ اس حلقے سے ون کر چکے ہیں. اور منہاج القرآن کا اس حلقے میں ایک ووٹ بینک ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے، کیونکہ وہ ماضی میں اس سیٹ کو جیت بھی چکے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر سپورٹ کو اپنی یقینی بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک جعفریہ پاکستان جو سیاسی طور پر اسلامی تحریک پاکستان کے نام سے جو ہے وہ سیاسی میدان عمل میں حاضر ہیں، انہوں نے آج ہی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے. جبکہ گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھنے میں یہ آیا کہ پاکستان عوامی تحریک جیسی بڑی جماعت نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں اسلم گل، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. منہاج القرآن سے وہاں پہ جو ہے وہ ایک نشست کا انعقاد ہوا تھا دونوں پارٹیوں کے مابین، اور وہاں سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا منہاج القرآن والوں نے پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے. اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی مذہبی جماعت ہے، آپ شیعہ مذہبی جماعتوں کی اگر بات کریں تو مجلس وحدت مسلمین، جس کی پنجاب کے اندر بھی ایک صوبائی جو ہے کیبنٹ، اس کے اندر ایک نشست ان کی ہے MPA کی مخصوص نشست کے اوپر، سیدہ زہرا نقوی ان کی MP ہیں. اور اسی طرح سے گلگت بلتستان کے اندر مجلس وحدت مسلمین کا بڑا رول ہے. سابق وہاں پر نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور مجلس وحدت مسلمین کے وہاں پر 4 نمائندے اس وقت موجود ہیں GV کونسل کی سیٹ ملا کر.
ایک ان کا جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کا ایک وزیر ہے میثم کاظم، یعنی کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت اور سیاسی و مذہبی جماعت کے طور پر مجلس وحدت المسلمین بھی سیاسی میدان میں وارد ہے. تو مجلس وحدت المسلمین کے جو مرکزی کیبنٹ کے لوگ ہیں، جس میں ان کے مرکزی سیکرٹری سیاسیات ہیں سید اسد نقوی، اور صوبائی سیکرٹری جنرل ہیں علامہ عبدالخالق اسدی صاحب، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے، جس میں جو ہے وہ نیّر بخاری صاحب ہے، سابق چیئرمین سینٹ، اور سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب، اور حسن مرتضیٰ صاحب اور اسلم گل صاحب، اور ان سب کی موجودگی میں کاشانہ عباس جو ہے وہاں پر ایک بڑی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا. دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ محنت کر رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی وہ اپروچ کر رہے ہیں، اور ماضی کی جو ان کی آپ کہہ لیں کہ غلطیاں تھیں جسے وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں عوام سے یہ وعدہ بھی کر رہے ہیں کہ آئندہ وہ اس طرح کی کوتاہیاں نہیں دہرائیں گے. اور جس طرح سے پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی ایک بڑی جماعت شمار ہوتی تھی، تو نظر آ رہا ہے ان کی کوشش اور محنت سے کہ وہ دوبارہ اس سطح کے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو 2013 کے الیکشن کے حوالے سے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتاؤں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے 89,000 ووٹ لیے تھے اور وہ ونر تھے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو اعجاز چودھری صاحب تھے، انہوں نے 77,000 ووٹ یہاں سے لیے تھے، 77,000 سم تھنگ. اور اسی طرح سے تحریک لبیک کے جو امیدوار تھے، انہوں نے یہاں سے 13,000 ووٹ جو ہے وہ گین کیے تھے. تو چوتھے نمبر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جنہوں نے 5,500 کچھ ووٹ جو ہے وہ گین کیے تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ سیٹ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی ہے، لیکن جو محنت ہو رہی ہے اس وقت الیکشن کے اندر، وہ اس کے اندر جو جوش اور ولولہ ہے سیاسی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن نون لیگ کے ساتھ ایک مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی پیش آ گیا ہے کہ جو ووٹ خریدنے کی ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو چکی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس بھی لے لیا ہے. پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اندر یہ ویڈیو آج کی ہیڈ لائنز میں رہی، جیو نیوز، ARY نیوز کے اوپر یہ خبر نشر ہو چکی ہے، اور بہت زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑ رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ 5 دسمبر کو عوام کسے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور کسے اپنا نمائندہ اس حلقے سے منتخب کرتے ہیں. جی بہت شکریہ اسد علی فرام لاہور ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ جہاں پہ انہوں نے PTI کا ذکر کیا ہے، ہی پرابلی مینٹ پیپلز پارٹی میں بہت جوش پایا جا رہا ہے، بیکاز PTI تو اس الیکشن کے اندر کمپیٹ ہی نہیں کر رہی، بیکاز ان کے کاغذات ہی منظور نہیں ہوئے. سو جی شکیل بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسد ہیں ابھی لائن، جی اسد ابھی لائن پہ میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن کوشچن یہی تھا آپ نے جیسے ذکر کیا اس وقت جی کہ چونکہ اب وہ الیکشن سے تو باہر ہو گئے، لیکن ان کے 80,000 ووٹر تو ہیں، تقریباً 4.5 لاکھ کی ووٹر ہیں وہاں پہ، 77,000 ووٹس ووٹ. تو وہ ووٹرز کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں کچھ علم ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ بالکل یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ وہ 77,000، بیکاز جو تیسرا نمبر پہ جو تھے یا چوتھے نمبر پہ تھے وہ بہت زیادہ ڈفرنس تھا. جیسے تحریک لبیک 12,000 ووٹ، پیپلز پارٹی اونلی 5,000 ووٹ پچھلے الیکشن میں. سو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے کہ وہ اپنے ووٹ بینک کو واپس لے، جیسا کہ اسد علی نے بھی بتایا کہ ایک زمانے میں یہ سیٹ پیپلز پارٹی کی ہی ہوتی تھی آج سے کچھ سال پہلے، کیونکہ میں خود اس علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا ہے. سو آئی ریمبر کہ 25-30 سال پہلے یہ سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس تھی، مگر اس کے بعد پھر نون لیگ نے اس سیٹ کے اوپر قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے لاسٹ الیکشن بہت کلوز الیکشن تھا PTI اور نون لیگ کے درمیان، مگر نون لیگ نے یہ سیٹ جیتی تھی. مگر ابھی جو صورتحال ہے اس کے اندر بڑا ہی انٹرسٹنگ جو نظر آ رہا ہے کہ جو نون لیگ کے جو ویڈیو لیکس ہوئی ہیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کیا دوبارہ اوپر آ سکے گی؟ احسن بھائی، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس سچویشن؟ یہ سارا آپ نے سنا، اینڈ
جی आसिम, सबसे पहले तो मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि राय की आज़ादी होनी चाहिए, उसका इजहार होना चाहिए पाकिस्तान में. बेशक. अब ये भी देखना है कि पीपल्स पार्टी की जो वीडियो लीक हुई हैं, एक तो हमारा एक ये भी एक मसले हो गए, लीक्स बहुत सारी आ गई हैं कि जहाँ भी किसी भी हुकूमत को फ़ायदा उठाना होता है या पार्टी को फ़ायदा उठाना होता है तो अगेंस्ट पार्टी की वीडियो फॉर सम रीज़न लीक हो जाती हैं. जी. तो देखना ये भी है, लेकिन बहरहाल जब तक वो सच है, वीडियो झूठ है, जो भी, जब तक वो पता चलेगा उस वक्त तक एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो चुका होगा. सही. अब रही बात मेरा ख्याल में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या उनके जो कारकुन हैं, अगर तो वो वोट कास्ट करते हैं तो वो अब ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं, अवामी तहरीक की तरफ जाते हैं या तहरीक लब्बैक की तरफ जाते हैं. अगर तो वो एक तरफ गए तो काफ़ी अच्छा मुकाबला मिलने को हो सकता है नून लीग के साथ. लेकिन अगर वो बढ़ जाते हैं, मतलब ये कि 3-4 पार्टियों में तकसीम हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग इतनी लीक होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून इज इन वेरी स्ट्रांग पोजीशन. और जाहिर है मुस्लिम लीग नून के बहरहाल चूंकि पीटीआई मौजूद नहीं है तो काम बहुत है लाहौर में. जी. उन्होंने बहुत काम किए हैं और उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा इन फ्यूचर. सही. शकील भाई आपसे पूछूंगा कि हाउ डू यू लुक एट दिस कि जो 77,000 वोट पीटीआई का था वो वोट कहाँ जाएगा? वो देखें, यही बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे इस वक्त कि अभी तक मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई ऐलान किया है या नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो वोटर्स कहीं ना कहीं वोट डालेंगे ना. या तो वो ऐलान कर देंगे भाई हम अपने वोट नहीं डाल रहे किसी को, ऐसा उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है अभी. और वो करेंगे नहीं बिकॉज ये जमहूरियत के असूलों के खिलाफ है. बिल्कुल बिल्कुल. साद रिजवी को अभी उन्होंने रिहा किया है एक काफी हंगामे के बाद. जी. तो चीजों को देखना होगा कि किस तरह से वो मैनेज करते हैं. जैसे एहसन ने कहा कि अगर तो वो बढ़ गए वोट 3-4 उसके ऊपर, तो नून लीग के लिए तो बड़ी आसानी से उनकी वो फतह हो जाएगी उनको. जी. लेकिन अगर वो मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं, लेकिन जाहिर है वो इनडायरेक्टली देंगे, डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कि हम पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं. राइट. तो बड़ी मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन होने वाला है इंशाल्लाह दिसंबर में. और चांसेस आई थिंक स्टिल जैसे एहसन ज़ैदी साहब ने कहा, मेरा ख्याल नून लीग के चांसेस स्टिल ज्यादा हैं बिकॉज वो ये सीट पहले जीत चुके हैं. जीत चुके हैं, उनका काम है, उनकी कंट्रीब्यूशन है लाहौर के अंदर. हुजूर आप देखें लाहौर में उन्होंने बड़ा काम किया है. और जो compete कर रही हैं जो खातून वो जिनकी डेथ हुई है उनकी आई थिंक उनकी वाइफ है, तो एक थोड़ा सा वो सिंपैथी वोट भी उनके साथ जरूर मौजूद होगा. बिल्कुल. सो देयर इज स्टिल चांस इवन दो कि वो सारी वीडियो लीक्स अपनी जगह पे वो सारा कुछ, मगर आई थिंक पीटीआई का कैंडिडेट ना मौजूद होना ये भी एक बड़ा बेनिफिट उनके लिए रहेगा, जो जिसका नुकसान जो है हो सकता है दूसरी जमातों को भी हो. पीपल्स पार्टी में भी गेन लिटिल बिट 5,000 से 10,000 ले लें वोट. अगर ज़िमनी इंतखाब में देखने में आया वैसे भी वोटर कम निकलता है कंपेयर टू रेगुलर इलेक्शन. सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट. अच्छा, एक चीज हम जो डिस्कस करना चाहते, दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, सो लेट्स डिस्कस द थर्ड थिंग कोरोना वायरस के हवाले से. शकील भाई आपकी तरफ पहले मैं आऊंगा कि कोरोना वायरस का जो न्यू वेरिएंट है जो इसके बारे में बताया जाए. ये ओमिक्रॉन जो है हाउ डज इट वर्क? आई मीन लाइक ये कहा जा रहा है कि ये उससे ज्यादा डेंजरस है और साउथ अफ्रीका में ये काफी हद तक जो है फैल रहा है और वहां से दूसरे ममालिक के अंदर भी जा रहा है. सो अभी तक आपने क्या सुना है इस हवाले से या देखा है? देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस से ही नहीं सही तरीके से अपने आप को अपने पैरों पे खड़ी हो सकी कि हमारे ऊपर एक और एक मुसीबत समझ लें कि दुनिया के ऊपर आने के लिए तैयार है. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये थी, मैं कल पढ़ रहा था कहीं पे कि सबसे पहले तो इस पे डिबेट हुई कि इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि उन्होंने जो पहले सजेस्ट किया था इसका नाम वो किसी सदर के नाम से मिलता था.
تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ بڑا غلط ہو جائے گا کہ ہم اگر یہ نام رکھیں، تو انہوں نے پھر اس کا نام تبدیل کر کے اومیکرون ویریئنٹ رکھا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں ہی زیادہ ایگزسٹ کر رہا تھا، لیکن آج میں نے پڑھا کہ وہ آسٹریلیا، نیدرلینڈ اور ان علاقوں میں بھی پھیل چکا ہے۔ دیکھیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو دنیا میں پھیلتے ہوئے، کیونکہ آپ روک نہیں سکتے، کمیونیکیشن اتنی ہو رہی ہے۔ بے شک انہوں نے اپنی فلائٹس کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، پہلے کورونا بھی ایک مخصوص علاقے سے شروع ہوا تھا اور وہ پھیلتے 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 پوری دنیا کے اندر پھیل ہی گیا، مطلب ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب کہتے یہ ہیں کہ ویکسین اتنی افیکٹو نہیں ہوگی جو ہم آلریڈی لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں کورونا وائرس کی، تو اللہ کرے کہ اس سے ہم لڑنے کے لیے تیار رہیں یا کر رہے ہوں گے، یقیناً اس پہ کام ہو رہا ہوگا، لیکن یہ کہ ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے معاشی طور پہ بھی اور ہیلتھ کے حساب سے، تو یقیناً یہ ایک خطرناک چیز ہے پوری دنیا کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے اس کے اوپر بڑی جلدی سے جو ہے نا ریئیکٹ کیا ہے کمپیئر ٹو بفور، لائک لاسٹ ایئر یا ارلی دس ایئر۔ اس ویریئنٹ کے اوپر انہوں نے جو بھی پابندیاں ہیں، جو ریسٹرکشن ہیں، وہ رائٹ اوے ود ان لائک 1 سے 2 دن کے اندر انہوں نے جو نا لگا دی۔ پہلے دے ور ٹیکنگ لٹل بٹ لانگر ٹائم، اور ان کے مطابق جیسا آپ نے کہا ہے کہ یہ ویریئنٹ جو ہے بہت تیزی سے پھیلنے والا ہے، اور اس کا جو نقصان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پہلے والے ویریئنٹ سے زیادہ ہو۔ سو دس کوڈ بی مور ڈیڈلی اینڈ مور ڈینجرس۔ تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا اور لوگوں کو اس کو سیریس لینا چاہیے، اور آئی گیس کہ جس طرح لینیٹ آج کل پوری دنیا میں لوگ ہو گئے ہیں کہ ماسک نہیں پہن رہے اور پبلک گیدرنگز میں بھی جا رہے ہیں، مے بی دے نیڈ ٹو واچ آؤٹ فار دس۔ ایسے زیادہ صاحب، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس وائرس؟ ہاں عاصم، ساری بات بالکل صحیح کی شکیل بھائی نے، لیکن ایک اور نظر سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ساؤتھ افریقہ نے کا ایک بیان آیا ان کے ایک منسٹر کا کہ WHO نے جو فوراً پابندیاں لگائی ہیں ان کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ساری فلائٹس یہاں بند ہو گئی، ہمارے لیے بڑی پرابلمز کھڑی ہو گئی ہیں یہاں پر ایک دم نا، پوری دنیا سے، یعنی کہ ایون ہر ملک نے تقریباً اپنے ایئر لائنس پر پابندیاں کر دی ہے، پاکستان بھی شاید بند کر دے گا 5 دسمبر سے یا 4 دسمبر سے، اور کچھ ملکوں کو پاکستان نے آلریڈی نوٹس دے دیا ہے جس کے اندر 2-3 کنٹریز ہیں، اور خاص طور پہ ایران کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا جی، میں یہ آج ہی صبح میں نے دیکھا ہے۔ اچھا، ساؤتھ افریقہ نے ایک چیز کہی ہے کہ آپ نے کم از کم ہم کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ جب یہ یہاں پر ہوا تو ہم نے اس کو سب سے پہلے فائنڈ آؤٹ کیا، اس کے بارے میں معلومات کی، اور ہم نے ہمارا جو ایک جدید نظام ہے جس کے ذریعے ہم نے اس کا پتہ چلایا، آپ نے اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا کریڈٹ دیا جاتا ہے اس بات کا، اور ہم پر پابندیاں لگا دی گئیں، تو ہمارے ساتھ یہ انصاف نہیں ہو رہا ہے، دنیا انصاف نہیں کر رہی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اٹ کوڈ بی اے ڈینجرس اور مے بی وی کین سروائیو، اور سب سے پہلے تو ہم سب کو ایک بات سوچ لینی چاہیے کہ جو خطرناک جو یہ بیماریاں آ رہی ہیں کہ اب کووڈ-19 کے بعد، کرونا کے بعد ایک دم یہ اومیکرون آ گیا، یا کل کو اس کے بعد کچھ ہو، ہمیں اب یعنی کہ اتنی ویکسینز کے بعد ہمیں اب اس کے ساتھ یعنی کہ ختم شاید نہیں کر پائیں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ جو احتیاطی تدابیر ہیں جو بھی پاسبل ہیں، جیسے آپ اپنے ہاتھوں کے اندر کلین کر کے رکھیں، آپ ہر وقت دھو کے رکھیں، آپ ماسک پہنیں، کوشش کریں، اور فزیکل ڈسٹینس رکھیں، ان تمام چیزوں کو اگر ہم رکھیں گے تو ہم ان سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں۔ اور ابھی تک میرے خیال میں ہو رہی ہے یہ اس بات کی ڈسکشن کہ آیا یہ ویکسین تھوڑی ریزسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ نئی ویکسین نکالی جائے گی، لیکن اس میں ابھی ٹائم لگے گا بہت، لیکن بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ بالکل۔ بس ایسا صاحب، ابھی تک کی جو ان کے پاس ریسرچ ہے اس کے اوپر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی دوائی ان کے پاس ہے وہ اس کے اوپر کام نہیں کرے گی۔ سو آئی مین مے بی دے ول ہیو ٹو کم اپ ود نیو فارمولا اور نیو ویکسین واٹ ایور، تو یعنی کہ دے ول ٹیک ایون لانگر ٹائم۔
सो आई गेस बेस्ट थिंग इज कि लोगों को थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए. मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा एहतियात इस वक्त ट्रैवलिंग के अंदर, इफ यू डोंट हैव टू ट्रैवल, डोंट ट्रैवल. Don't यानी travel. कि क्योंकि सबसे ज्यादा उसके अंदर ज्यादा चांसेस है कि अगर आप यहां से यूरोप जाएं या कहीं भी दुनिया में जाएं, एयरपोर्ट्स के ऊपर हर किस्म के लोग हर जगह से ट्रैवल कर रहे होते हैं. सो यू नीड टू अवॉइड दैट. कि अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो आपको ट्रैवल करने की जरूरत भी नहीं है. आप अपने मुल्क में रहें, अपने शहर में रहें, और कोशिश करें कि कम से कम जहाँ अगर कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो नहीं जाएं. हमें आप अपने घर पे रह के काम कर सकते हैं. जैसे अब ये देखें, बेस्ट एग्जांपल, हम ये शो कर रहे हैं, हम स्टूडियो में बैठ के भी कर सकते थे. हम लोग यानी कि अपने अपने घरों में बैठ के, अपने, मैं स्टूडियो में हूँ, वो लोग अपने घर में हैं, हम रिमोटली प्रोग्राम कर रहे हैं. और इसी तरह दुनिया में बहुत सारे काम जो हैं इसी तरह जो है, जो जितनी भी हमारे पास एप्स हैं ऑनलाइन के जरिए भी किए जा सकते हैं. तो आई गेस लेट्स यूज द टेक्नोलॉजी, और जितनी हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं इंटरेक्शन विद अदर पीपल, तो उसको करना चाहिए. और एहतियाती तदाबीर, आई टोटली एग्री विद दिस कि अब हमें लर्न करना होगा टू लिव विद दिस, बिकॉज दिस मे नॉट गो अवे एनी टाइम सून. कि जितने वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं बार बार, सो मे बी इट विल स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. शकील भाई, एट द एंड इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग. बस जी, देखें जैसे आपने अभी फरमाया था, बिल्कुल 1 मिनट में अपनी बात में खत्म कर दूंगा. उनकी शिकायत वजह है बिल्कुल साउथ अफ्रीका की, आप सही कह रहे हैं. लेकिन चूंकि हमने पिछली दफा इसको सीरियस नहीं लिया था, ब्लेम गेम में लगे रहे कि जी उसकी वजह से और उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो एक हकीकत थी जो कि नजर आई बाद में ना. जी. तो अगर हम अभी भी इसी उसमें रहें तो ये फिर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल सकता है. अभी कम से कम हम ये कर सकते हैं कि इस पे काम शुरू हो गया है और इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है. तो उनकी शिकायत वजह है कि उनकी इकोनॉमी को शदीद नुकसान पहुंचेगा इस बात से कि भाई फ्लाइटें बंद हो गई, लोगों ने आना जाना बंद कर दिया अपना. लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सेहत का मामला है. अगर ये पूरी दुनिया में फैल जाता है, देखें हमारे पास वसाइल हैं, जराए हैं, हम एक अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, एक अच्छी इकानमी के साथ रह रहे हैं. लेकिन दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये वायरस वहां चला जाता है जी. तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी. ना उनके पास इतने वसाइल हैं, ना जराए हैं, ना उनको इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी है कि उससे लड़ सकें. तो बहरहाल अल्लाह अपना रहम करे. जैसे आप दोनों हज़रात ने कहा कि सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क पहने, क्योंकि अब हमें इसी के साथ ही रहना है और हमें सीखना होगा कि कैसे रह सकते हैं इसके साथ. जी. ऐसे भाई, आपके आखिरी रिमार्क्स. अच्छा, सबसे पहले तो ये कि साउथ अफ्रीका से जो आई थिंक सबसे पहले जो वहाँ से निकलने के बाद जो दो पेशेंट मिले हैं, सबसे पहले नेदरलैंड में मिले थे, फिर इटली में मिले हैं, उसके बाद यानी कि यूरोप में आ चुके हैं, ये आ चुका है. यानी कि अभी साउथ अफ्रीका में नहीं है, वहाँ तो है ही, यहाँ आ चुका है. लेकिन यहाँ पे इवन पेशेंट 2 तो फाइंड आउट हुए कि ये 2 हैं. यू नेवर नो कि उसके बाद कितने होंगे वहाँ पर. लेकिन वहाँ की कोई फ्लाइट बंद नहीं है. यानी कि और साउथ अफ्रीका में 8 कंट्रीज की उन्होंने, लाइक मोजम्बिक है, और 2 मेरे ख्याल में नमीबिया है, जिसका भी आपने क्रिकेट में नाम सुना होगा. तो और ऐसे 8 कंट्रीज हैं जहाँ ये बहुत वो हुआ है. तो हमें खाली यही नहीं करना है कि हम फ्लाइटें बंद कर दें. फ्लाइटें बंद करने से चलें, आप उसको रोक तो सकते हैं जी. कि कम से कम वो एक तेजी से ना फैले. लेकिन हमें ये भी ख्याल करना चाहिए कि हम लेके चलें साथ ना सबको. ये नहीं कि बंद करके अब हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचें. बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हमें ख्याल करना है इसको, चूंकि अब हम एक निबट चुके इतने बड़े से, तकरीबन मिलियन के ऊपर तकरीबन डेथ हुई है कोरोना से, राइट जी. तकरीबन. तो हम इतना तो 60 to 70% वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में या नॉर्थ अमेरिकन में. तो और जिस पर ये ज्यादा असर करता है इस किस्म का वैक्सीन वायरस जो करता है असर, वो अमूमन उन पर करता है जिनकी एग्जिस्टेंस, कोई आपको डिजीज है, कैंसर है या कोई ऐसी चीज है जहां पे इम्यून सिस्टम वीक है. ठीक. तो वो एक बड़ी लेयर ऑलरेडी जो है ना जा चुकी है. लेकिन बहरहाल वकील भाई, बिल्कुल मैं 100% मुतफिक हूं. ये रोककर वैसे सही भी किया था कि आप इसके फैलाव को कम से कम रखें, मतलब तेजी में ना आने दें उसको. जी, और अल्लाह करे कि जल्द से जल्द कोई इसकी वैक्सीन निकल आए ताकि लोग जो हैं इससे महफूज रह सकें. जी. बहुत शुक्रिया असद भाई आपका.
بس ایک چیز ایڈ کروں گا میں اس کے اندر, آپ کی بات بھی صحیح ہے اور شکیل بھائی آپ کی بات بھی, مگر ہوتا یہ ہے کہ کچھ ممالک جو کہہ لیں کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کن ملکوں پہ پابندی لگانی ہے اور کن پہ نہیں لگانی. اور ہم نے پاس میں بھی یہ دیکھا کہ جو ممالک کے اندر یہ ویریئنٹ, جو اس وقت کے ویریئنٹ تھے وہ بہت زیادہ پھیل رہے تھے وہاں سے, ان پہ پابندی نہیں لگی مگر ان کے پڑوسی ممالک کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہ سائنس کچھ سمجھ نہیں آتی, کچھ آئی تھنک اس کے اندر دے پلے دیئر پالیٹکس ایز ویل. کہ جیسے ابھی کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا صبح, کچھ ممالک کے اندر ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ ویریئنٹ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, مگر ان پہ پابندی لگانے کی باتیں آلریڈی شروع ہو گئی ہیں کہ ان پہ پابندی لگا دو, باقیوں کے اوپر دیکھیں گے بعد میں. سو یہ چیزوں کا بھی جو ہے نا آئی مین بڑا افسوسناک یہ ایک پہلو ہے کہ جو ہوتا ہے. آئی مین جیسے خاص طور پہ میں ذکر کروں گا پاکستان کے اوپر بہت عرصہ پابندی لگی رہی یورپ کی طرف سے, مگر پاکستان کے پڑوسی ممالک سے وہ ویریئنٹ نکلا تھا اور ان کی پابندی پہلے ہٹا دی گئی اور پاکستان کے اوپر پابندی جو ہے وہ کافی عرصے بعد ہٹائی گئی تھی. تو یہ چیزیں آئی ڈونٹ نو ہو ڈیسائیڈز کہ وہ کون, یعنی کس طرح سے وہ کون سی سائنس لڑاتے ہیں کہ یا تو ایٹ لیسٹ آپ یعنی کہ اس کو انصاف کے اوپر رکھیں کہ ہاں بھی یہاں سے یہ چیز نکل رہی ہے ان پہ پابندی لگائیں, دوسرے ممالک کے اوپر ایز رکھیں, مگر آئی ڈونٹ نو. خیر اینی ویز ہمارے پاس پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے کیونکہ نیکسٹ پروگرام آلریڈی اسکیجول ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم پہ پروگرام شروع کریں تاکہ ہم پورا اپنا پروگرام کا ٹائم لے سکیں. میں دونوں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آج چونکہ یہ لوگ پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آئے تھے, مجھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ان لوگوں کا انٹروڈکشن پراپرلی کراتا آپ لوگوں سے, مگر چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سی آج کم تھا تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر بھی میں اپنے ان مہمانوں کو مدعو کروں گا اور ان کا پراپر انٹروڈکشن آپ لوگوں سے کروایا جائے گا. تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.